الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوری انسانیت کے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، اور احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محسن سے محبت کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اس میں سے آج ایک چوتھا احسان جو پوری انسانیت کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، وہ یہ ہے کہ انسانیت مایوسی اور احساس کمتری کا شکار تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو اس مایوسی سے، نا امیدی سے، احساس کمتری سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو نکالا۔ انسانیت پر ایک مایوسی چھا گئی تھی اور انسان نا امیدی کی کیفیت میں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے انسانوں پر محنت کی، اور آپ نے، جیسے میں آگے عرض کروں گا، ایک بات ان کو سمجھائی تو انسانوں کو اپنی فطری صلاحیتوں پر اعتماد آ گیا، اور انسان کو سمجھ آ گیا۔ برسوں بعض مذہبی پیشواؤں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ انسان تو بہت گھٹیا چیز ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ پتھروں کو پوجتے تھے، تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے اور ان کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے تھے، تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے اور پتھر کو بڑا سمجھتے تھے اور درخت کو بڑا سمجھتے تھے اور سورج کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور ہندوستان کے اندر تناسخ کا عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ یہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے جنم کی سزا کو بھگتے۔ تو یہ ہمارا دوسرا جنم ہے اور ہم پہلے جنم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بھائی کس چیز کی سزا بھگت رہے؟ کیا جرم کیا تھا؟ کا کوئی جرم نہیں تھا۔ تو اب انسانیت کو ایک مجرم بنا دیا، ایک گناہگار کی حیثیت میں پیش کیا کہ اس کا وجود ہی ایک گناہگار کا وجود ہے۔ کئی ایسے، عیسائیت کی تعلیم یہ تھی، یہ میں نے ہندوستان میں بتایا، عیسائیت کی تعلیم یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پہ گناہگار ہے۔ اب کیا کیا ہے بھائی، کیوں گناہگار ہے؟ اور اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ جو سولی پہ بقول ان کو لٹکایا گیا تو ساری عیسائیت کے مجرموں کا کفارہ ہو گیا۔ کئی ایسے مذاہب تھے جن کے اندر مذہب کے نام پر
गुनाहगारों से नफरत की जाती थी, गुनाह से नहीं, गुनाहगारों से नफरत की जाती थी कि भाई तुम्हारी मगफिरत नहीं होगी, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम गुनाहगार हो, तुम जहन्नुमी हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरबियत का काम शुरू किया, जहन साजी शुरू की। तो उसमें ये जहन साजी की कि इंसानियत कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है, इंसान कोई घटिया चीज नहीं है, और इंसान फितरी तौर पे गुनाहगार नहीं है। और ये क्या बात हुई ये क्या बात हुई कि करे कोई और भुगते कोई, ऐसा नहीं है। इंसान फितरी तौर पर फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, इंसान फितरी तौर पे नेक है, बच्चा मासूम है। इंसान जब इस दुनिया में आता है वो गुनाहगार होके नहीं आता। और ये कहना कि जुर्म किसी का सजा कोई भुगते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन साजी की। आपको आयतें मिलेंगी, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ़ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, करे कोई भुगते कोई, ऐसा कोई ऐसी ये कोई मंतिक नहीं है, ये गलत बात। आपने इंसान को बताया कि भाई अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाले हैं। अब ये देखिए, नाउम्मीदी से उम्मीदों की तरफ लेके आए, मायूसी से उम्मीद की तरफ लेके आए। तो क्या बताया कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ करने वाले हैं, दरगुजर करने वाले हैं। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, जब तक रूह और सांस बाकी, उस वक्त तक तौबा की गुंजाइश है। उस वक्त तक इंसान बड़े से बड़े गुनाहों की माफी कबूल की जा सकती है। बस ये है कि आलम आखिरत नजर ना आने लग गया हो। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे नबी के नामों में से एक नाम नबीउत तौबा है। आपने उम्मत को तौबा सिखाई, आपने उम्मत के बड़े से बड़े गुनाहगार को ये बताया कि कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो काबिल माफी ना हो, हर जुर्म काबिल माफी है। आपने जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इस नाउमीदी की फिजा में जब इंसान अपने आप को हकीर समझ रहा है, अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है, अपने उम्मीद दिलाई और तौबा के इतने फजाइल बताए और इतने बड़े फजाइल बताए कि बड़े बड़े आबिदों को, बड़े बड़े दीनदारों को, बड़े बड़े जाहिदों को तौबा करने वालों पे रश्क आने लगा कि इंसान तौबा करने के बाद अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाता है और अल्लाह ताला का इतना महबूब हो जाता है, इंसान इतना करीब हो जाता है। आपने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। क्या प्यारी आयत है। क्या फरमाया, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। इंसान जब अपनों से नाराज होता है तो वो अपनी निस्बत काट देता है, तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम मेरे शागिर्द नहीं हो। और यहां अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों से क्या कह रहे हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, अल्लाह को नाफरमानियां की। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तुम्हारे लिए भी बख्शिश के दरवाजे खुले हुए हैं। तो आपका नाम नबीउत तौबा, आपने तौबा की उम्मीदें दिलाई, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई, हत्ता कि कुरान के अंदर आले इमरान सूरत में तौबा करने वालों की हिम्मत अफजाई फरमाई, उन्हें मगफिरत और जन्नत की तरफ लपकने का हुक्म दिया। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। आगे फरमाया, इसी आयत के अंदर आगे है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। जिन बंदों से अपनी जानों पे जुल्म हो गया, गुनाह हो गए, नाफरमानी कर बैठे, मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो, तो अल्लाह ताला को तुम तव्वाब पाओगे, अल्लाह को बख्शिश करने वाला पाओ। तो ना उम्मीदियों से उम्मीद दिलाई जा रही है।
اور گناہگاروں کو یا عبادی کہا جا رہا ہے. اور پھر قرآن مجید کی تو ایک سورت ہی پوری کی پوری ایسی ہے جس کا نام سورۃ التوبہ ہے. ایک آئے قرآن کی پوری ایک سورت کا نام رکھ دیا سورۃ التوبہ. یہ سب کیا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے, نا امید ہو رہے, ان کو امید دلا جائے. اس کی آیت نمبر 112 آیت ہے. وہ آیت کتنی پیاری ہے, اس کی ابتدا دیکھیے آپ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اب آپ حیران ہوں گے, ہونا یہ چاہیے تھا, ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ نیکیوں کا تذکرہ پہلے ہوتا. اب یہاں نیکیوں کے بجائے گناہگاروں کا اور گناہوں پہ توبہ کرنے والوں کا سب سے پہلے ذکر آ رہا ہے. التائبون, التائبون توبہ کرنے والے. آگے بعد میں آ رہا ہے العابدون عبادت کرنے والے, الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے, اور السائحون روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, امر بالمعروف کرنے والے, نہیں عن المنکر کرنے والے. یہ سب بعد میں ذکر آ رہا ہے, اور آیت شروع ہو رہی ہے التائبون سے, توبہ کرنے والے. تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نا امیدی سے نکالا جا رہا ہے, مایوسی سے نکالا جا رہا ہے, محرومی سے نکالا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے آج بھی بہت سے کمظرف لوگ ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں بندہ اللہ معاف کر دیتے ہیں پر بندہ معاف نہیں کرتا. زندگی میں کوئی جرم ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, تو غلطی تو ہمیں نظر آئی, اور اس کے پیچھے انسان نے چھپ کر کتنی توبہ کی, کتنے آنسو بہائے, کتنی اللہ سے گڑ گڑایا, کتنی معافیاں مانگی, کتنا صاف ستھرا ہو گیا, وہ نہیں دیکھ رہے. بس ایک جرم ہو جائے پھر ساری زندگی اس کے تانے دیتے ہیں, عیب نکالتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں ایسا نہیں. پھر آپ دیکھیں قرآن, یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن میں غور کیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان تھا کہ انسانوں کو نا امیدی سے نکالا. پھر آپ دیکھیے 3 صحابی تھے مخلص, غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے, سستی ہو گئی, غفلت ہو گئی, عذر کوئی نہیں تھا, عذر معقول کوئی نہیں تھا. ویسے تو بہت سارے منافقین بھی تھے جو اس غزوے میں نہیں گئے. جب حضور علیہ السلام واپس آئے, تشریف لائے, تو منافقین آئے اور آ کر کہہ دیا جی ہمیں یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, یہ عذر تھا. لیکن 3 بندے مخلص ایمان والے تھے. اب ان ایمان والوں نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ حضرت کوئی عذر معقول نہیں تھا, بس ہم سے غفلت ہو گئی, سستی ہو گئی. تنبیہ کے لیے سزا کے طور پر حکم آ گیا ان کا بائیکاٹ کر دو, ان 3 سے کسی کو ملنا نہیں, بات نہیں کرنا. اب مدینہ ان کے لیے اجنبی بن گیا. وہ تو اللہ رسول کو دیکھنے والے تھے, کنبے کو, قبیلے کو, برادری کو دیکھ کے نہیں چلتے تھے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب نے ان سے بات 50 دن تک بات نہیں کی. 50 دن کے بعد توبہ نازل ہو گئی. اب آپ اس میں حیران ہوں گے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ توبہ کا انداز آپ دیکھیں گے کہ اس توبہ کی جو تمہید ہے اس کے اندر نبی کو بھی شامل کیا, مہاجرین کو, انصار کو شامل کیا. کیوں شامل کیا؟ علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ نبی سے تو غلطی نہیں ہوتی, لیکن اللہ نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسر. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوں کہہ دیتے کہ بھائی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی, لیکن کہنے اللہ نے نبی کی توبہ قبول کر لی, نبی پہ خاص رحمت کی اور مہاجرین پہ کی, تاکہ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں. امید دلائی, امید دلائی. اچھا پھر آپ دیکھیے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور اسلام تشریف لائے تو اسلام کی تعلیم کا حسن دیکھیے, آپ کا قانون دیکھیے کہ ہمارے یہاں فطری طور پہ کوئی مجرم نہیں ہے, فطری طور پہ سب پاک ہے. اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. یار شاید یہ چور ہو, شاید جو ہے یہ اس نے یوں ہو, یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟
کہ فطری طور پہ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مسلمان نیک ہے. اس کو اگر آپ نے برا قرار دینا ہے تو آپ کے پاس دلیل ہو. اگر آپ نے اس کے ساتھ برا تصور کرنا ہے تو آپ کے پاس دلیل ہو. اچھا نیکی کے لیے کوئی دلیل کافی نہیں ہے. میرے لیے لازم ہے کہ میں ان کو بھی نیک سمجھوں, ان کو بھی نیک سمجھوں, ان کو بھی نیک سمجھوں. کوئی پوچھے کیا دلیل ہے آپ کے پاس, ہم کہیں گے دلیل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ہر مسلمان کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سب نیک ہیں. ہاں کسی کا کوئی جرم ہے تو وہ جرم جب تک میرے پاس اس جرم کی یقینی یا غالب گمان کے درجے میں دلیل نہیں ہوگی تو میں اس کو مجرم نہیں سمجھ سکتا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. تو فطری طور پہ یہ ذہن بنایا. پھر یہ ذہن بنایا کہ انسان ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. انسان اگر کوئی جرم کر بیٹھے تو اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے, اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مجرم کو تانا دیتا پھرے. اچھا تو وہی ہو نا, آج بڑے تبلیغی بنتے پھر رہے ہو, آج بڑے علامہ بن رہے ہو, آج بڑی تقریریں کر رہے ہو, تم وہی ہو نا, تمہاری جوانی ایسی تھی نا, تم ایسے تھے نا. اللہ اکبر. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی, اللہ مجھے بھی سمجھ دے دے, موت سے پہلے آپ کو بھی دے دے. حضور علیہ الصلوۃ باندیاں ہوتی تھی. اب باندی ایک اعتبار سے دیکھیں کہ کتنی انسان کا ایک تو ماتحت ملازم ہوتا ہے, اور ملازم کوئی غلام تو نہیں ہوتا, اپنی طور پہ وہ آزاد ہوتا ہے, لیکن ایک باندی ہے. اچھا اس باندی خود ایک کتنی حقیر مخلوق سمجھی جاتی ہے, اس کے باوجود اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا, اور جرم بھی کتنا گھٹیا قسم کا, اس سے زنا سرزد ہو گیا. اب اصولی طور پہ جو معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک نیچے والے فرد سے, نچلی ذات والے سے بہت چھوٹا کام ہو گیا تو اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کی تو تذلیل ہونی چاہیے, توہین ہونی چاہیے. اب حضور کی تعلیمات دیکھیں, آپ نے فرمایا اذا زنت الامہ فتبین زناہا فلیجد لدہا. اگر کسی باندی سے زنا ہو گیا اور اس کا واضح ثبوت موجود ہے تو شرعی طور پہ اس پہ سزا قائم ہوگی. وہ جو قرآن میں سزا ہے, سزا لگے گی. لیکن حضور نے فرمایا ولا یسرب, لیکن تانا دینے کی گنجائش نہیں. اللہ اکبر, تانا دینے کی گنجائش نہیں ہے. پھر فرمایا ثم ان زنت, ایک آدمی ہے کہ ایک مرتبہ جرم ہو جائے, پھر دوبارہ اس سے وہی جرم ہو گیا اور وہ جرم واضح ہے, تو آپ کو اجازت ہے کہ شرعی طور پہ سزا دے, جو شرعی سزائیں ہیں حاکم دے گا, لیکن ولا یسرب, تانا دینے کی گنجائش نہیں. ہمارے گھروں میں دیکھیں کیا حال ہے, ایک غلطی کسی سے ہو جائے ساری زندگی تانے ختم نہیں ہوتے, تانے ختم نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں گناہگار سے نفرت کی اجازت نہیں ہے, گناہ سے نفرت کی اجازت ہے. گناہگار کو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں سزائیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے تنبیہ ہے, سزا ہے, اس سب کی اجازت ہے, تانا دینے کی اجازت نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی, اور انسان گناہ کے بعد اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا, اور معاشرہ بھی اس کو گھٹیا سمجھتا تھا, اور تانے دیے جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے بتایا, نجات کی امیدیں دلائیں, مغفرت کی امیدیں دلائیں, بخشش کی امیدیں دلائیں, مایوسی سے امید کی طرف لے آئے. اور آپ کی اس تعلیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قاتلوں نے اور رہزنوں نے اور شرابیوں نے اور زانیوں نے اور چوروں نے اور ظالموں نے اپنی آلودہ اور گندی زندگی سے توبہ کی, اور ایسی توبہ کی کہ دنیا کو رشک آنے لگا. انہی چوروں پر وہی غم گسار بن گئے, وہی خیر خواہ بن گئے, اور لوگوں کو ان کے اوپر رشک آنے لگا. جو پہلی زندگی ان کی کیا تھی, حضور کی اس تعلیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے امید دلاتے ہوئے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کوئی کتنا بڑا مجرم ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ نے سورہ اعراف میں امید دلائی وسعت رحمتی ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. آپ نے امید دلائی ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. آپ نے تو یہاں تک سمجھایا کہ بھائی تم گناہ کر کے اپنے آپ کو کیوں سمجھ رہے ہو, توبہ تو نبیوں کی صفت ہے. نبیوں نے توبہ کی ہے اپنی اجتہادی غلطیوں کے اوپر, اور نبیوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے.
آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی توبہ کا ذکر، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ابراہیم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تو بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات ہیں جو ساری انسانیت کے اوپر ہیں، تا قیامت وہ احسان ہیں، اور ان میں سے ایک چوتھا احسان آج میں نے عرض کیا کہ حضور نے انسانیت کو حوصلہ دلایا، جینے کا ہمت دلائی، اور ان کو انسانیت کو نا امیدی سے اور مایوسی سے نکالا، اور یہ بتا دیا کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو قابل معافی نہ ہو، اور کوئی مجرم اللہ کی نگاہ میں حقیر نہیں ہے جب توبہ کر لے تو، اور کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ توبہ کے بعد کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ یہ امید دلائی، یہ حوصلہ دلایا، توبہ کے فضائل بیان کیے، اور آپ کی ان تعلیمات کے نتیجے میں توبہ کی ظالموں نے، چوروں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، اور دنیا نے دیکھا جو کل تک ڈاکو تھے پھر وہ انسانیت کے رکھوالے بن گئے، اور چور تھے اور وہ سخت دل تھے، اور پھر اس توبہ کے نتیجے میں انہوں نے کتنی پیاری زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم حضور کے اس احسانات کو سمجھیں، ہم حضور کی ان تعلیمات کو سمجھیں، اور ہم اس کی قدر کریں، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ماتحتوں میں، جو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، ہم حضور کی ان تعلیمات کو پھیلائیں اور بتائیں کہ بھائی کہ انسان کچھ بھی کر لے توبہ ہے، روزانہ توبہ کرنے چاہیے۔ اس لیے بھائیوں اس وقت بڑی ضرورت ہے ہم استغفار کریں، بہت زیادہ ضروری۔ ہمارے مسائل کا حل وہ توبہ میں ہے، ہمارے مسائل کا حل وہ استغفار کے اندر ہے۔ اللہ توفیق دے دے، رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور ایک استغفار کی تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند، اللہ کو اپنے وہ بندے جو توبہ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے عمل سے عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں تہجد گزار، میں بہت بڑا، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جو شکستہ دل ہے اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ رہا ہے اور نکما سمجھ رہا ہے اور بے وقت سمجھ رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور معاشرے کو اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہے، وہ اپنی اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا بن جاتا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد نہیں سمجھ رہا، بہت بڑا، میں تو صف اول کا نمازی، اور میں تو ایسے علم والا، اور میں تو عمل والا، دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے۔ تو بھائیوں ضرورت ہے، ہم سب گناہگار ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا گناہوں سے اللہ اس کو پاک صاف۔ تو کتنا آسان دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، گناہ ہو جائیں توبہ کر لو، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ میں تاخیر کی 4 وجہ لکھی ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے سوف اتوب، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی لکھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان کیا کہتا ہے، سوف اتوب، ان قریب توبہ کر لوں، ابھی کر لوں گا۔ اسی ابھی کے اندر کتنے لوگ تھے جو چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ توبہ کر لیں گے اور کل سے نمازی بن جائیں گے، ان کو نماز کی توفیق نہیں ملی، وہ قبروں کے اندر پہنچ۔ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کچھ پتہ نہیں صبح نکلے ہیں رات کو گھر واپس آ سکیں گے نہیں آ سکیں، اور خاص طور سے وہ گناہ، اچھا کتنا آسان معاملہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، تو بھئی وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے لیے مشکل ہے، تو اللہ سے توفیق مانگنا شروع کر دے، روز روئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میرے دل سے اس گناہ کا داعیہ نکال دے، اس گناہ کی طلب میرے اندر سے نکال دے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان سے دعائیں کریں، ذکر کی کثرت کرے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے، اور خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، توبہ والی زندگی۔ آج جو بوجھل زندگی ہے، نڈھال زندگی، سست زندگی اور نا امیدی کی زندگی، ایک بوجھل زندگی، وہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص قسم کی اس کو بشاشت دیتے ہیں، خاص قسم کی خوشی دیتے ہیں اس کے اندر،
وہ بشاشت اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے، وہ سکون اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس کے برابر میں بیٹھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا